سب سے پہلے ہمارے چینل دینی اخلاق کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ایسے ہی مزیدار تقریر اور نظم سننے کے لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین جمعہ، جامع مسجد پریتی نگر انڈا مارکیٹ اور اس کے ارد گرد سے اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کا یہ مبارک دن عطا فرمایا، ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر مبنی باتوں کو سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ ہمیں ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں اور ہماری غلطیوں کا تریاق ہے، علاج بتا رہی ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانو والو تم اللہ سے خالص توبہ کرو۔ صرف توبہ نہیں کہا ہے، توبتاً نصوحا کہا ہے، خالص توبہ۔ توبہ کا
معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہو کہ فوراً اس گناہ کو ترک کر دیا جائے، اور تیسری چیز اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم اور مصمم ہو، ارادہ ہو کہ اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تین چیزیں جب تک شامل نہیں ہوں گی توبہ نہیں ہوگی۔ اس چیز کا نام توبہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ دن میں کر لیں اور شام کو آ کر کہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ہم کو معاف فرما دے، اور صبح ہو کر پھر ہم وہی غلطی کریں اور شام کو آ کر پھر توبہ کریں، صبح پھر وہی غلطی کریں اور شام کو پھر ہم توبہ کریں۔ اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو قرآن کی اس آیت کے اندر مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اے مسلمانوں، تم اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی خالص توبہ کرو۔ جس گناہ کی ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی، یہ ہم سے کیا ہو گیا، بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ اس گناہ کے ہو جانے کے بعد اس پر ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے۔ گناہ بھی کر رہے ہیں اور کھلکھلا کر ہنس بھی رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس کا کوئی احساس بھی ہمیں نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ سے توبہ نہیں کر رہے بلکہ مذاق کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہ پر ندامت بھی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز اس گناہ کو فوراً ترک کر دینا چاہیے، نہیں اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز اس توبہ میں یہ شامل ہے کہ آئندہ اس گناہ کو ہمیں کبھی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ انجانے میں ہو جائے، بھول چوک میں ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر اب ہم اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے۔ یہ تین چیزیں جب تک شامل نہیں ہیں توبۃ نصوحا نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر بھروسہ جتایا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ یہ تین چیزیں اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو گے، گناہوں پر ندامت، گناہ کو ترک، اور آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ، یہ تین چیزیں جب تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ امید ہے، عسیٰ ربکم، امید ہے، شاید تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے، تمہیں ایسی جنتوں میں بھیج دے، ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کن لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے؟ ان کے لیے جو اپنے گناہوں پر نادم ہیں، گناہ کو ترک کر دیتے ہیں اور آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ۔ پھر پہلی چیز پر جائیے، مذاق مت بنائیے گا دعا۔ صبح شراب پئیں اور رات کو اللہ ہم سے گناہ ہو گیا معاف کر دے، دوسرے دن پھر شراب پئیں اور رات میں پھر معافی، تیسرے دن پھر گناہ اور رات میں پھر معافی، پھر گناہ کی توبہ۔ یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر یہ دونوں چیزوں کو داخل کر دیا ہے، نیکیوں کا جذبہ بھی اور گناہ کی صلاحیت بھی، یہ دونوں چیزیں انسان کو دے کر بھیجا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس انسان کے اندر فسق و فجور اور ناجائز اور غلط کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، وَتَقْوَاهَا، اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صرف حضرت انسان کے اندر گناہ اور نیکی دونوں صلاحیتوں کو دے کر انسان کو بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر گناہ
کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر اگر نہ ہوتی تو پھر گناہوں سے بچنے کا کمال بھی انسان کا نہیں مانا جاتا. پھر کیا کمال ہے گناہوں سے بچنا؟ اگر گناہ کرنے کا جذبہ اور گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں ہوتی تو پھر انسان نیکیاں ہی نیکیاں کرتا جاتا, گناہوں سے بچا رہتا, تو پھر اس میں اس کا کمال کیا ہوتا؟ آپ غور کریے, ایک اندھا شخص ہے, ایک اندھا آدمی ہے, اس کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. اب وہ اگر کسی خوبصورت اور جوان لڑکی پر نظر نہیں ڈال رہا ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو ویسے ہی اندھا ہے, اس کو دکھتا ہی نہیں ہے. وہ اگر برائیوں پہ نظر نہیں ڈال رہا ہے, دنیا کی عیش و پرستی اور حرام چیزوں پر اگر اس کی نظر نہیں ہے, اس سے بچا ہوا ہے, تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ بھائی وہ تو اندھا ہے. کمال تو اس آدمی کا ہے جس کو دکھتا بھی ہے, جس کے پاس بینائی بھی ہے, اور اس کے پاس خوبصورت اور جوان لڑکی اس کو دعوت برائی بھی دے رہی ہے, اس کو اپنی طرف مائل بھی کر رہی ہے, اس کے پاس تنہائی بھی ہے, اور غلط کام کرنے کے پورے مواقع بھی اس کے پاس موجود ہیں. کوئی ڈر بھی نہیں ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے, ساری صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہیں, اور غلط کام کرنے کے سارے موقع بھی اس کے پاس موجود ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر, میں تیرے بالکل قریب نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ مجھے ایک دن اللہ رب العالمین کے پاس اپنی اس غلطی کا اور اس گناہ کا حساب و کتاب دینا ہوگا. یہ کہہ کر وہ بچ جاتا ہے. کمال تو یہ ہے. ایک اندھا آدمی اگر کسی خوبصورت لڑکی پر نظر نہیں ڈال رہا ہے اور جوان لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے, اس کے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہیں. اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی اور یہ گناہ سے بچا رہتا تو اس میں انسان کا کمال کیا تھا؟ انسان کا کمال تو تبھی ہے جب اس کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے, چوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے, زنا کرنے کی صلاحیت موجود ہے, شراب پینے کی صلاحیت موجود ہے, اور سارے مواقع بھی ہیں, پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس, لیکن اس کے بعد وہ گناہوں سے بچتا ہے اور ان تمام چیزوں کے قریب نہیں جاتا ہے. تو یہ ہے انسان کا کمال. سمجھ, اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا. اسی لیے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بلند ہے, اس لیے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں, فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں. اللہ نے ان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ڈالا ہی نہیں. اگر فرشتے گناہ نہیں کرتے تو اس میں کون سا کمال ہے؟ اس لیے کہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر. میرے بھائیوں, فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے, یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا, ان کی تخلیق اس لیے ہوئی اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا گیا. انسان کی عبادت کا مقابلہ فرشتوں کی عبادتیں نہیں کر سکتی ہیں, اس لیے کہ انسان کے سامنے چاروں طرف دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. اس کے باوجود, گناہوں کے مواقع ہونے کے باوجود وہ مسجد میں آ رہا ہے, وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, وہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے, وہ فجر کی نماز میں اپنا ایئر کنڈیشن بند کرتا ہے اور صبح اپنی نیند کی قربانی دے کر مسجد میں آ رہا ہے, سردیوں میں اپنا نرم گرم لحاف اپنے اوپر سے ہٹا کر مسجد میں آ رہا ہے. اس نے اپنی نیند کی قربانی دی, اے سی کی قربانی دی, نرم گرم بستر کی قربانی دی, لحاف کی قربانی دی, ٹھنڈے پانی سے وضو بنایا. ان تمام چیزوں کے باوجود اس نے ٹائم نکالا. تو اس عبادت کی جو قدر ہے اللہ کی نظر میں, اس کی جو منزلت ہے اور اس کی جو قیمت ہے, وہ فرشتوں کی عبادت کی نہیں ہے. اگر فرشتے میرے بھائیوں روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے, اس لیے کہ فرشتوں کو تو اللہ نے کھانا اور پینا سے دور رکھا ہے. اگر فرشتے بھوکے رہ لیتے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بھائی وہ کھاتے ہی نہیں ہیں, اگر وہ بھوکے رہتے ہیں یا روزہ رہتے ہیں تو اس میں کون سا کمال ہے؟ وہ تو کھاتے ہی اور پیتے ہی نہیں ہیں. کمال تو یہ ہے کہ انسان مئی اور جون کی تپش اور گرم دنوں میں
एसी का ठंडा पानी नहीं पीता है, चाहता है कि पी लूं लेकिन नहीं पीता है, क्योंकि अल्लाह का डर उसको रोके हुए है। सारी नेमतें हैं और खाने पर वो कादिर भी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो उससे अपने आप को रोकता है। ये है रोज़ा, ये है इबादत। इसलिए पहले जहन में आप अपने बात को बिठाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर गुनाह करने की सलाहियत भी रखी है और नेकियों की सलाहियत भी रखी है। नेकियां, गुनाहों से अपने आप को बचाकर वो नेकियां करता है, इसलिए इसकी नेकियों की जो कदर होगी, इसकी नेकियों की जो इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में होगी, वो किसी और की नहीं होगी। और गुनाहों का जज्बा अपने अंदर है, लेकिन इसके बावजूद अपने आप को बचाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इसकी जो हैसियत है वो फरिश्तों की नहीं। गौर कीजिए, ये जज्बा सबके अंदर था। हमारी बात पर आप नाराज न हो, नबी भी इंसान थे, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या याद होगा आपको, जब बादशाह मिस्र की बीवी ने उनको अंदर ले जाकर सारे दरवाजे बंद कर दिए और सारे दरवाजे बंद करने के बाद कहा, यूसुफ आ जाओ मेरे पास। गौर कीजिए, शौहर मौजूद नहीं है, बादशाह मिस्र मौजूद नहीं है, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले हैं और बादशाह मिस्र की बीवी अकेली है। दरवाजे भी चारों तरफ से बंद हैं और एक दरवाजा नहीं। कुरान कहता है वग़ल्लक़तिल अबवाब, सारे दरवाजे बंद कर दिए। एक दरवाजा नहीं था, बहुत से दरवाजे थे। और उसने कहा यूसुफ आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कितने मौके थे। बादशाह मिस्र की बीवी खूबसूरत, तन्हाई का मौका भी, दरवाजे भी बंद, और उसकी बात मान लेते तो एजाज़ व इकराम और अजीम नेमतें भी, क्योंकि वो बादशाह मिस्र की बीवी थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को बचाया, और बचाया ही नहीं, कुरान कहता वहम्मत बिही वहम्म बिहा। इन जुमलों पर गौर करो। अगर यूसुफ ने अपने रब की दलील न देखी होती तो यूसुफ भी बहक गया होता। यूसुफ ने भी उसका कस्द किया, उस औरत ने भी उसका कस्द किया। वह हम्मत भी, उस औरत ने यूसुफ का कस्द किया। वह हम्मा बिहा, और यूसुफ ने भी उस औरत का कस्द किया, उस औरत का इरादा किया। लेकिन अपने रब की दलील न देखी होती, अपने रब की निशानी न देखी होती तो यूसुफ भी अपना मुंह काला कर लिया होता। ये नफ्स सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन बताने का मकसद ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी एक इंसान थे और उनके पास भी नफ्स था और सारे मौके थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन तमाम मौके को ताक पर रखकर अपने अल्लाह तबारक व तआला से डर और खौफ अपने अंदर पैदा करके अपने आप को बचाया। जेल की सलाखों में जाना गवारा कर लिया, 7 साल जेल में रहे ये गवारा कर लिया, लेकिन गुनाह के करीब नहीं गए, गुनाह के करीब नहीं गए। ये है तौबतन नसूहा का मतलब। ये जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। रमज़ान का महीना आएगा, शब कद्र आएगी, रात आएगी, वो उठा के दुआएं मांगी जाएंगी। बहुत से लोगों को आप देखोगे मस्जिद में मुंह बना बना के दुआएं करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन दुकान पर झूठ का कारोबार उनका बंद नहीं हो सकता है। आज भी वो 3-5 करके अपना सामान बेचेंगे और अपना दूसरों से 3-5 करके सामान खरीदेंगे। ये बुराई आज भी उनके दिलों से नहीं दूर होती है। तौबा कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, सब कुछ उनके अंदर, आंखों में आंसू भी आएंगे, रोएंगे भी, लेकिन बुराइयां नहीं छूट रही। साफ इरादा नहीं। 3 चीजें हमारे अंदर पैदा नहीं होती हैं। नदामत होनी चाहिए, फिर उस गुनाह को तर्क कर देना चाहिए, और तीसरी चीज छोड़ तो दिया, लेकिन आइंदा फ्यूचर में और मुस्तकबिल में भी कभी फिर इस गुनाह को दोबारा न करने का आज़्म और इरादा भी होना चाहिए। गुनाह तर्क तो कर दिया,
لیکن 1-2 سال کے بعد پھر ہم وہی گناہ میں آ گئے. آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے. خود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا ربکم، او لوگو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو، او لوگو تم اپنے رب سے استغفار کیا کرو، او لوگو تم اپنے گناہوں کی توبہ اللہ رب العالمین سے کیا کرو. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ. او لوگو تمہارے سامنے تمہارے نبی کی مثال ہے، او لوگو تمہارے سامنے رحمت للعالمین کی مثال ہے، او لوگو ساری دنیا کے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی مثال ہے. او لوگو میرا یہ حال ہے انی لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ 100 سے زیادہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں 100 سے زیادہ بار. اور کون؟ محمد رسول اللہ. دعا سکھلاتے ہیں کہ لوگوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک لائن کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھتے رہا کرو. خزانہ ہے خزانہ. استغفر اللہ ربی، اللہ جو میرا رب ہے میں استغفار کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے. استغفر اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے. من کل ذنب، ہر ایک گناہ سے، ہر گناہ سے، یہ نہیں کہا گناہوں سے، ہر گناہ سے. بہت سے گناہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور بہت سے گناہ انجانے میں ہو جاتے ہیں. فرمایا من کل، لفظ کل استعمال کر دیا، چاہے وہ میرے علم میں ہو یا نہیں، ہر چھوٹا بڑا گناہ، ہر گناہ سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. واتوب الیہ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اسی سے توبہ کرتا ہوں. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مجھ سے استغفار کرے، طلب کرے. آپ یہ چاہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ گناہ کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی ہے. اور اللہ بھی یہ نہیں چاہتا، بہت کلیئر بات کر رہا ہوں، اللہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ سے بالکل گناہ نہ ہو. گناہ تو ہوں گے، انسان ہے نا، گناہ تو ہوں گے، کیونکہ ہم اور ایسی مخلوق آئے ہی نہیں کہ گناہ نہ کر سکیں. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم بالکل گناہ کرنا چھوڑ دو گے، بالکل گناہ کرنا بند کر دو گے اور تم سے پھر کوئی گناہ ہی نہ ہو، تو پھر مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے. یبدل، ہم تم کو بدل ڈالیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم فرشتوں کی طرح بننے کی کوشش کرو گے، اگر تم سے گناہ ہی نہ ہو اور بالکل تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف ہی کر لیا اور اتنا نیک بنا لیا کہ اس روئے زمین پر تم سے گناہ ہی نہ ہو، تو ہم تمہیں بدل ڈالیں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہیں مٹا دیں گے، اور تمہاری جگہ پر پھر ہم ایسی قوم کو اس دنیا میں پیدا کریں گے، لے کر آئیں گے، جو اس دنیا میں آنے کے بعد گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے مغفرت طلب کرے گی، استغفار کرے گی. غور کر رہے ہیں؟ ایسی مخلوق تو ہے اللہ کے پاس جو بالکل گناہ نہ کرے، وہ ہے فرشتے. اور اسی وجہ سے جب اللہ نے دنیا میں آدم کو بھیجا اور جنت میں بھیجنے کے بعد جب دنیا میں بھیجا اور جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فطرت انسان کے پیش نظر، اے اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یسفک الدماء، جو خون بہائے گی، فساد کرے گی، قتل کرے گی، خوریزی کرے گی، یعنی دنیا میں گناہ ہی گناہ کرے گی، ایسی قوم کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ایسی مخلوق تو ہے جو بالکل گناہ نہ کرے، فرشتے. آپ کو معلوم ہے، آپ خانہ کعبہ جو لوگ گئے ہوں گے حج و عمرہ کرنے، انہوں نے دیکھا ہے
काबा के बिल्कुल सीध में चले जाइए ऊपर, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, चले जाइए छठे आसमान के ऊपर। वहां खाने काबा ही की शक्ल है जिसको बोला जाता है बैतुल मामूर। फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। हम लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं, फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं जो छठे आसमान के ऊपर है। और आपको मालूम है 7 चक्कर लगाने के बाद बैतुल मामूर का 7 चक्कर लगाने के बाद फरिश्ते लौटकर फिर नंबर पे आ जाते हैं। अब ये फरिश्ते जब बैतुल मामूर का चक्कर लगा लेंगे तब हमारा नंबर आएगा। 7 चक्कर पूरा किया और पीछे खड़े हो गए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर क़यामत की सुबह तक उनका दोबारा नंबर नहीं आता। अब अंदाज़ा लगाओ कितने फरिश्ते हैं, कितने फरिश्ते जो बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। और एक बार जो तवाफ करके पीछे खड़ा हो जाता है क़यामत तक उसका दोबारा नंबर नहीं आता। इबादत करने वाले फरिश्तों की कमी नहीं थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, लेकिन चूंकि ये फरिश्ते हमें देखे हैं, हमें हमारी जन्नत हमारी जहन्नम को देखे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इनके अंदर गुनाह करने का जज्बा नहीं है, इसलिए ऐसी मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया जो गुनाह के मौके होने के बावजूद मेरे डर से अपने आप को बचाएगी और उन गुनाहों के करीब नहीं जाएगी। आओ मैं आपको एक अजीब व गरीब चीज़ की तरफ लेकर चलता हूँ। आप भी सोचेंगे जिनके अंदर गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं थी अल्लाह ने उसको खलीफतुल अर्ज़ भी नहीं बनाया, अपना नायब भी नहीं बनाया। जिनके अंदर गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं थी अल्लाह ने उस मखलूक को खलीफतुल अर्ज़ ही नहीं बनाया। और जिस मखलूक के अंदर गुनाह करने की सलाहियत थी, गुनाह करने का जज्बा था, अल्लाह ने उस मखलूक को खलीफतुल अर्ज़ बनाकर दुनिया में भेजा, हज़रत आदम को। और ऐसे ही नहीं भेजा, एक गुनाह, एक खता, एक गलती जन्नत में भी आदम से करवाई गई, बल्कि यूं कहो कि गुनाह करने की प्रैक्टिस भी कराई गई। आप कह रहे होंगे ये मौलवी सठिया गया, आज बोल क्या रहा है, आज इसको हो क्या गया है। गौर कीजिए, गुनाह ऐसे ही नहीं भेजा, खाका तो पहले ही से था दुनिया बसाएंगे, लेकिन दुनिया बसाना कैसे, अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम से भी जो खता हुई जन्नत के अंदर वो बगैर अल्लाह की मशीयत और बगैर अल्लाह की मर्जी के नहीं हुई। इसलिए जहन में रखिए खलीफतुल अर्ज़ अल्लाह ने उसको बनाया जिसको दुनिया के अंदर गुनाह करने की सलाहियत पैदा हो, जिसके अंदर गुनाह करने का जज्बा भी हो। अल्लाह ने आदम को जब पैदा किया, रूह डाली और जन्नत के अंदर भेजा। आदम और हव्वा दोनों से कहा, आए आदम और हव्वा कुलू वशरबू, तुम जन्नत में जितना चाहो और जो चाहो खाओ और पियो, फला तक़रबा हाज़िही शजरा, लेकिन आए आदम और हव्वा तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। आए आदम, आए हव्वा, बस ये मेरा हुक्म है कि इस पेड़ के पास, इस दरख्त के फल को मत खाना, बस इस दरख्त के करीब मत जाना। वहां शैतान पहुंच गया, आदम और हव्वा को बहकाया। आदम ने तो मना भी कर दिया, लेकिन हव्वा ने कहा नहीं, ये हमारा हमदर्द है, चलो चले चलते हैं, इसकी बात मान लेते हैं, खा लेते हैं। ये कह रहा है जो एक बार इस दरख्त का फल खा लेगा वो हमेशा के लिए जन्नती हो जाएगा, वो कभी भी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा, चलो ये हमारा हमदर्द है, इसकी बात मान लेते। और दोनों ने उस दरख्त के फल को खा लिया। अब गौर कीजिए, मेरे आज के खुतबे का मौजू है तौबा और इस्तिग़फ़ार, गुनाहों का इलाज, यानी गुनाहों का इलाज तौबा और इस्तिग़फ़ार है। हजरत आदम से खता हो गई, खा लिया उस दरख्त का फल, और ऐसी कोई चीज नहीं है अल्लाह ने जो एक बीमारी की शक्ल में पैदा की हो और उसका इलाज न बताया हो। अगर अल्लाह ने बीमारी पैदा की है तो उसका इलाज भी बताया है। दो चीज़ें बड़ी अहम है, बड़ी ख़तरनाक है, जहरीली है, एक नफ्स और एक शैतान।
नफ्स गुनाह की तरफ आमादा करता है, नफ्स गुनाह की तरफ उभारता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर नफ्स जैसी जहरीली चीज को पैदा किया तो उसका इलाज भी पैदा किया कि जब तुमसे गुनाह हो जाए, जब तुमसे गलती हो जाए तो फौरन उस गलती पर नादिम हो जाओ और उस गलती को छोड़ दो और आइंदा उस गलती को दोबारा न करने का अज़्म करो और उसके बाद इस्तिग़फ़ार तलब करो। ये इस्तिग़फ़ार, ये तौबा, ये मग़फ़िरत की दुआ तुम्हारे उस गुनाह को मिटा देगी, तुम्हारे उस गुनाह को ख़त्म कर देगी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये ख़ता हो गई, आदम अलैहिस्सलाम से ये गलती हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को दुआ सिखलाई। वअल्लमा आदम को सिखलाया। गौर करो, मशियत एज़ दी, मशियत इलाही ने गुनाह भी खता भी करवाई, अब वही मशियत इलाही उनको दुआ भी बतला रही है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दुआ भी बतला रहा है। आए आदम, ये खता तो कर बैठे, अब इस खता पर नादिम हो, हाँ आइंदा करोगे, मैंने छोड़ दिया, अब आइंदा कभी नहीं करेंगे, नहीं, अब इस खता का इकरार इस तरीके से करो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। गलती भी अल्लाह की मशीयत से हुई, दुआ भी अल्लाह ने बताई। अब यही इस जहर, इस बीमारी को यही दवा खत्म कर सकती है, और दवा क्या है? आए आदम, तुम्हें जहां से जाना है जाओ, अब तुम्हें जन्नत में नहीं रखा जाएगा, अब हम तुम्हें और हव्वा दोनों को दुनिया में भेज रहे हैं और इस शैतान को भी साथ में भेज रहे हैं। ये फिर तुमसे गुनाह कराएगा, लेकिन उस गुनाह का इलाज भी हम तुम्हारे साथ भेज रहे हैं, यानी दुआ, इस्तिग़फ़ार, तौबा, हम इसको भी तुम्हें दे रहे हैं। शैतान ने रांदे दरगाह होते हुए अल्लाह को चैलेंज किया, क्या कहा? अल्लाह, मुझे कसम है अपने तकब्बुर की, तूने मुझे निकाला है, निकाल दिया, ठीक है, मैं आदम से और आदम की औलाद से आखिरी सांस तक गुनाह कराता रहूंगा। अल्लाह ने कहा, आइश, इब्लीस जा, मुझे भी कसम है अपने इज्जत व जलाल की, मैं अपने बंदे आदम और आदम की औलाद की आखिरी सांस तक भी उसकी तौबा को कबूल करता रहूंगा। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने अगर गुनाह का जज्बा इंसान के अंदर पैदा किया है तो उसका इलाज इस्तिग़फ़ार और तौबा की शक्ल में उसको दिया है। आदम से खता हुई जन्नत में यकीनन अल्लाह की मर्जी से हुई, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, अल्लाह की मर्जी से हुई, शैतान जरिया बना। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खता पर नदामत का इजहार किया, आइंदा उस गुनाह को कभी ना करने का अज़म भी किया, उस गुनाह को तर्क भी कर दिया। अल्लाह ने दुआ भी सिखला दी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आए हमारे रब, हमने जुल्म किया है अपने आप पर, हमने जुल्म किया है अपने नफ्स पर, व इल्लम तग़फ़िर लना, अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न फरमाई, व तरहमना, और तूने हम पर रहम न फरमाया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पूरे खुतबे में मेरे बताने का खुलासा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर दोनों सलाहियतें रखी हैं, नेकी की भी और गुनाह की भी। और अगर गुनाह की सलाहियत नहीं होती तो गुनाहों से बचना कोई कमाल नहीं होता। इसलिए कि फरिश्ते कोई गुनाह नहीं करते हैं, फरिश्ते चोरी नहीं करते हैं, फरिश्ते जिना नहीं करते हैं, फरिश्ते झूठ नहीं बोलते। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर गुनाह करने की सलाहियत है ही नहीं, इसलिए फरिश्ते इन तमाम बुराइयों से बचे हुए हैं। तो कोई कमाल भी नहीं है। क्यों कमाल नहीं है? क्योंकि अंधा अगर नहीं देख रहा है खूबसूरत लड़की को तो इसमें उसका क्या कमाल है? कमाल तो यह है कि जिसके पास आंखें हैं, कमाल तो यह है कि जिसके पास बीनाई है, कमाल तो यह है कि जिसके पास गुनाह करने का मौका मौजूद है, जिसके पास तन्हाई है। लड़की खुद बुरा रही हो बुराई के लिए और उसके पास मौके हो, आंख भी देख रही है कि खूबसूरत लड़की है, इसके बाद वो कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, यह है कमाल। मेरे भाइयों, फरिश्ते गुनाहों से बच रहे, ये कमाल नहीं है। कमाल यह है कि गुनाह के मौके होने के बाद हम अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ रहे हैं, यह है कमाल। इसीलिए आदम का दर्जा फरिश्तों से बुलंद है, क्योंकि गुनाह करने की सलाहियत अल्लाह ने हमें और आपको दी है, और इसलिए गुनाहों के मौके होने के बावजूद हम गुनाह को छोड़ रहे हैं।
تو اللہ نے گناہ بھی دنیا میں اتارا ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے بیماری اتاری اور اس کا علاج نہ اتارا ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کینسر کا علاج نہیں ہے. کینسر کا بھی علاج ہے. اللہ نے اس بیماری کو پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. لیکن ہماری محدود عقل، ہماری محدود صلاحیت، ہمارا محدود علم، ہماری محدود ٹیکنالوجی، ہماری محدود تعلیم ہمیں کینسر کے علاج تک نہیں پہنچا پا رہی ہے. اس میں اللہ رب العالمین کے اوپر الزام نہ لگاؤ کہ اس نے یہ دوا نہیں اتاری. اس نے اتاری. کل تک ٹی بی ایک لا علاج بیماری تھی لیکن آج ٹی بی کا علاج موجود ہے. انسان کی تحقیق کل کینسر کا علاج بھی ڈھونڈ لے گی. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے اگر کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. اگر اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے، اور وہ علاج یہی ہے وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مرہ. لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. میں خود 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. یہ محمد رسول اللہ ہے جو 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. ہم نبی اکرم سے زیادہ پاک و صاف بننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. ہمیں ایک مرتبہ بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن توبۃ نصوحا ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور میں نے توبۃ النصوحا کا معنی بتایا، پھر یاد رکھ لیجئے. توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ پر نادم ہوں. اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے. اور دوسری چیز، اس گناہ کو فوراً ترک کر دینا چاہیے. اللہ ہم نہیں کریں گے، اب تو ہو گیا، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اب نہیں، اب ہو گیا. اور دوسری چیز گناہ کو چھوڑ دینا. اور تیسری چیز اس گناہ کو آئندہ پھر جان بوجھ کر دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ. یہ 3 چیزیں جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی توبۃ نصوحا نہیں ہے. اللہ نے توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے کہا توبۃ نصوحا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو، اللہ سے سچی اور خالص توبہ کرو. یہ 3 چیزیں جب تک پیدا نہیں ہوں گی خالص توبہ نہیں ہوگی. تو یہ ہے اس کا علاج. میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. آپ نے سن لیا ہوگا، جان لیا ہوگا، جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، یعنی فرشتوں کے اندر، تو اللہ نے ان کو خلیفۃ الارض نہیں بنایا. جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت تھی اللہ نے اس کو خلیفۃ الارض بنایا. آدم کو، اور آدم کو ایسی دنیا میں نہیں بھیجا. آدم کو پہلے جنت میں داخل کیا، پھر جنت میں آدم علیہ السلام سے گناہ کی پریکٹس بھی کرائی گئی، یعنی گناہ بھی کروایا گیا. جاؤ میری نافرمانی ہوئی، اللہ نے کہا نہیں آنا. شیطان ذریعہ شیطان ہی بنا، لیکن وہاں تک گئے. پھر اللہ نے ایک دیکھ لیا کہ ہاں اب یہ گناہ کر بیٹھے، فوراً ڈائریکٹ جہنم میں نہیں بھیج دیا. کیوں؟ کیونکہ گناہ کی صلاحیت بھی ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے. توبہ، پشچاتاپ اور پراشچت کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے. لہذا دعا بھی سکھلا دی. آدم اب جاؤ دنیا میں، جب بھی گناہ ہو تو یہ دعا پڑھنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور دوسری دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ان دعاؤں کو پڑھ کر میرے بھائیو اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے معاف کرائیے، اور دوبارہ اس خطا اور غلطی کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ اپنے اندر پیدا کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم جمیع مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کی روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تقاضائے بشریت الہ العالمین اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں میں تو نے فسق و فجور اور تقوی دونوں چیزیں رکھی ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو فسق و فجور سے خالی کر دے اور تقوی و پرہیزگاری ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا.